بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، شکریہ۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی وارث ضرور ہو، کیونکہ انسان لاوارث نہیں مرنا چاہتا۔ مگر دنیا میں مجھ جیسا بد نصیب باپ کوئی نہیں ہوگا جو 2 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث ہے اور عمر کے اس آخری حصے میں اپنے گھر کے بجائے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کاش اپنے بیٹوں کو اس وقت دوسرے لوگوں کے حوالے نہ کرتا تو آج وہ بھی میری خدمت کرتے۔ آئیں میں آج آپ کو اپنی درد بھری کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ اس سے عبرت پکڑیں۔ میرا نام سلطان ہے اور میں وہاڑی کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک بڑے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سرکاری عہدے پر بھی کام کرتے تھے اور میری ماں ایک خوبصورت اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ لوگ میری ماں کے حسن اور اخلاق دونوں کی تعریفیں کرتے تھے۔ جب میرے والدین کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھے کیونکہ وہ ایک خوبصورت جوڑی تھی۔ جو بھی انہیں ساتھ دیکھتا سراہے بغیر نہ رہتا، مگر قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ شادی کے 7 سال تک ان کے آنگن میں کسی بچے کی آواز نہ گونجی اور وہ دونوں اولاد کی خوشی سے محروم رہے۔ چنانچہ میری ماں نے اپنے گھر کا سونا پن دور کرنے کے لیے اپنی بھانجی کو بیٹی بنا کر گھر لانے کا سوچا۔ میرے والد نے اس پر اعتراض نہ کیا۔ اس طرح شبانہ ان کے گھر میں بیٹی بن کر پلنے لگی اور یہ شاید اس کے اچھے وقت کی برکت تھی کہ ٹھیک 4 سال بعد میں نے اس گھر میں آنکھ کھول لی۔ جب میں پیدا ہوا تو شبانہ 4 سال کی ہو چکی تھی۔ میری آمد پر میرے والدین بہت خوش ہوئے تھے، اس لیے میرے والد نے اس خوشی میں کئی دن تک جشن منائے رکھا تھا۔ چونکہ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی اس لیے دل کھول کر خرچ کیا گیا۔ شبانہ بھی میری آمد پر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ مجھے بالکل اپنا سگا بھائی سمجھتی تھی اور پیار بھی کرتی تھی۔ ہم دونوں بالکل سگے بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ میرے والد صاحب کی نظر میں شبانہ بہت خوش قسمت تھی جس کی بدولت میں ان کے گھر میں آیا تھا۔ وہ اب بھی شبانہ سے اتنا ہی پیار کرتے تھے۔ شبانہ واقعی دل کی بہت اچھی لڑکی تھی، مگر مجھے ماں کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ میرے والد جب بھی مجھے کچھ سکھانے کے لیے مجھ پر سختی کرتے تو میری ماں انہیں روک دیتی اور کہتی، بس کر دیں حاجی صاحب، ایک ہی تو میرا بچہ ہے، جو اس کا دل چاہے اسے وہی کرنے دیں۔ اور یوں ماں کے اس بیجا لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ دیا۔ میرے والد جب مجھے اسکول جانے کا کہتے تو میں ماں کے پیچھے چھپ جاتا۔ سارا دن پیسے خرچ کرنے کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں تھا، اور بھلا مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، کیونکہ میرے والد کا سارا پیسہ میرا ہی تو تھا۔ مگر میری بہن شبانہ کافی فرما بردار اور لائق تھی۔ وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی، اس لیے میرے والد اسے بہت پسند کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش بغیر کہے پوری کر دیتے۔ اس بات پر کبھی کبھی میں سوچتا کہ میرے والد مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اپنا بچپن اور لڑکپن کھیل کود اور مستیوں میں گزار کر جب میں جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو کافی خودسر اور ضدی ہو چکا تھا۔ اب چونکہ میرے ماں باپ دونوں بڑھاپے میں قدم رکھ چکے تھے، اس لیے میں ہر بات میں من مانی کرتا۔ میں اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر باپ کے پیسوں پر عیاشی کر رہا تھا۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا اور آدھی رات تک گھر نہ جاتا۔ میری ماں اکثر جاگ کر میرا انتظار کرتی کہ کہیں میرے والد کو میری ان حرکتوں کا پتہ نہ چل جائے۔ میرا ارادہ بس اسی طرح زندگی عیش میں گزارنے کا تھا، نہ کام نہ کاج اور صرف موج مستی۔ اسی موج مستی میں میری ملاقات ردا سے ہوئی اور میں اس پر دل ہار بیٹھا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ ہزاروں نوجوان اس پر مرتے تھے بلکہ اپنی دولت تک لٹاتے تھے۔ میں بھی اس کی ایک جھلک پر دل لٹا بیٹھا تھا۔ اب مجھے ہر حال میں ردا چاہیے تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ اور پھر میں نے جا کر اپنی ماں کو اپنے دل کی بات بتا دی۔ میری ماں میرے دل کی بات سن کر خوش ہو گئی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اب میرا گھر بس جائے، کیونکہ میرے والد نے میری بہن شبانہ کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا۔ میری ماں میری خوشی میں خوش تھی، مگر اصل مسئلہ میرے والد صاحب کا تھا، کیونکہ وہ اتنی آسانی سے میری بات نہ مانتے۔ اور پھر جب میری ماں نے شادی کی بات کی تو وہ غصے میں آ گئے اور کہا، پہلے کوئی کام دھندا تو کر لے، پھر شادی بھی کرا دیں گے۔ جب میری ماں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں غصے میں بفر گیا۔ میری ماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں ہر چیز کو ٹھوکر مار کر گھر سے نکل آیا۔
2 ہفتے اسی لڑائی جھگڑے میں گزر گئے۔ میرے والد چاہتے تھے کہ پہلے میں سنجیدگی سے کوئی کام کروں، اس کے بعد وہ میری شادی کروائیں گے، مگر میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح کوئی اور ردا کو مجھ سے چھین کر لے جاتا۔ اب میں نے اپنی ماں کو صاف بتا دیا کہ اگر میری شادی ردا سے نہ ہوئی تو میں اپنی رگ کاٹ لوں گا۔ میری ماں شوہر اور بیٹے کی ضد میں پس رہی تھی۔ ایک طرف شوہر تھا اور دوسری طرف بیٹا، لیکن جب میں نے رگ کاٹنے کی بات کی تو میری ماں سچ مچ ڈر گئی کہ کہیں اکلوتے بیٹے کی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، اس لیے اس نے کسی نہ کسی طرح میرے والد کو اس شادی کے لیے راضی کر لیا، اور یوں 1-2 ماہ کے وقفے سے میری اور شبانہ کی شادیاں انجام پذیر ہو گئیں۔ میں ردا کو پا کر جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، مجھے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، میرے لیے ساری دنیا ردا میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ شادی کے بعد 3-4 ماہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر شادی کے 3-4 ماہ بعد ہی گھر میں چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کیونکہ ردا گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی۔ وہ دن چڑھے تک سوئی رہتی تھی، جس کی وجہ سے سارا کام اب بھی میری ماں کو کرنا پڑتا تھا، اور اسی لیے میرے والد مجھ سے اور ردا سے جھگڑتے تھے کہ اب تم شادی شدہ ہو، اس لیے اپنا گھر خود سنبھالو، مگر نہ تو میں نے کوئی کام دھندا کرنے کا سوچا اور نہ ہی ردا نے اپنے رنگ ڈھنگ بدلے۔ وہ سارا دن کمرہ بند کیے ٹی وی دیکھتی رہتی یا پھر شاپنگ کے لیے بازاروں میں پھرتی رہتی، باقی گھر سنبھالنا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ انہی لڑائی جھگڑوں میں 1 سال گزر گیا۔ حالات جوں کے توں تھے کہ اچانک میری ماں بیمار پڑ گئی۔ ہسپتال لے جانے پر ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے۔ اس کے بعد میرے والد نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر میری ماں جانبر نہ ہو سکی اور 6 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد والد بھی بستر سے جا لگے۔ ردا کی عادتیں ابھی بھی وہی تھیں۔ اس عرصے میں خدا نے مجھے بیٹوں سے نوازا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور والد بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب میں ہر چیز کا اکیلا مالک تھا۔ پہلے ماں باپ فضول خرچی سے روکتے تھے، مگر اب مجھ پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں رہا تھا، اس لیے میں باپ دادا کی کمائی دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ ردا بھی سارا دن فضول شاپنگ میں پیسہ برباد کرتی رہتی تھی۔ سارا گھر نوکروں کے آسرے پر چل رہا تھا، مگر ہم دونوں میاں بیوی کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کھانے سے مال سے بھرے کنویں بھی ختم ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں بھی اس وقت ہوش آیا جب ہمارے پاس پیسوں کی قلت ہونے لگی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، کیونکہ اب ہمارے پاس عیاشی کرنے کے لیے زیادہ پیسے نہیں رہے تھے۔ اب میں اور ردا ایک دوسرے کو الزام دیتے کہ اس بربادی کا ذمہ دار وہ ہے، اور ہم دونوں یہ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری تھے، اس لیے ہم بحث پر اتر آتے اور یوں لڑائی جھگڑے بڑھنے لگتے۔ روز روز کے ان جھگڑوں نے گھر کا سارا سکون برباد کر دیا تھا۔ میں نے پیسوں کی تنگی کے باعث اپنا ہاتھ روک لیا تھا، مگر ردا اب بھی اسی پرانی روش پر چل رہی تھی۔ وہ اسی طرح دونوں ہاتھوں سے لٹانا چاہتی تھی، جو کہ اب ممکن نہیں رہا تھا۔ انہی لڑائی جھگڑوں کے دوران ردا روٹھ کر میکے جا بیٹھی اور جاتے جاتے دونوں بچے بھی گھر پر چھوڑ گئی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ اب 2 بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے میں بالکل گھر پر بیٹھ گیا۔ 2 ہفتے اسی کشمکش میں گزر گئے، مگر ردا اپنی ضد پر اڑی رہی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس طرح بچے سنبھال کر بیٹھا رہا تو کماؤں گا کیسے، اور اگر کمانے نہ گیا تو کھاؤں گا کہاں سے۔ یہی سوچ کر ایک دن میں نے بچوں کو اپنے سسر کے حوالے کر دیا، کیونکہ میں اکیلا انہیں نہیں پال سکتا تھا۔ ردا کے گھر چھوڑنے کے بعد میں سارا دن کمرہ بند کیے سوتا رہتا یا پھر اسے یاد کرتا رہتا۔ میں نے اس عرصے میں اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ اور اس کے ماں باپ اب میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میں خوش فہم اس کی واپسی کی امید دل میں سجائے بیٹھا تھا، مگر اس نے میری ساری امیدوں کے چراغ بجھاتے ہوئے مجھے خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ اس کی ضد دیکھ کر میں بھی ضد پر اتر آیا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے اسے طلاق نہیں دوں گا۔ یہ مقدمہ کئی سال تک چلتا رہا، اور میرے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ اس مقدمے کی نظر ہو گئی، مگر ردا میرے پاس واپس نہ آئی۔ وہ ہر صورت مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اب اس نے کوئی اور دولت مند مرد پھانس لیا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک ایک بے مقصد کیس کی پیروی کرتے کرتے آخرکار میں تھک گیا، اور سچ تو یہ تھا کہ اب میرے پاس وکیلوں کی فیس کے پیسے بھی نہیں رہے تھے، اس لیے عدالت نے مقدمے کا فیصلہ ردا کے حق میں سنا دیا۔
اس کے ساتھ ساتھ دونوں بچوں کی کسٹڈی بھی 7 سال تک اسے مل گئی تھی اور مجھے عدالت نے اس بات کا پابند بنایا تھا کہ بچوں کا سارا خرچ میں ادا کروں گا، مگر میرے پاس اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی تھی، اس لیے میں راتوں رات شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ کئی سال در در بھٹکتا رہا، اپنوں سے بہت دور غیروں کی ٹھوکریں کھاتا رہا، مگر دوبارہ پلٹ کر اس شہر کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اپنے بچوں کی خبر گیری کی، اور بھلا کس منہ سے اپنے بچوں کے پاس جاتا، کیونکہ میرے پاس اب انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ جوانی کے کئی سنہری سال گزر گئے تو ایک دن اچانک مجھ سے شبانہ کا شوہر ٹکرا گیا۔ وہ اسی شہر کاروبار کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے شبانہ اور اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد وہ مجھے زبردستی اسی شہر واپس لے آیا جہاں سے کئی سال پہلے میں خود نکل آیا تھا۔ شبانہ مجھے دیکھتے ہی حیرت سے دنگ رہ گئی، کیونکہ ان بیتے سالوں میں میری حالت مکمل بدل چکی تھی۔ میں اپنی عمر سے کافی بوڑھا نظر آتا تھا۔ اس شہر میں شبانہ کے گھر کے علاوہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا تھا۔ میں دن کو مزدوری کرتا اور رات کو وہیں پڑا سویا رہتا۔ شبانہ نے ایک دن مجھے بتایا کہ میرے دونوں بیٹے اب جوان ہو چکے تھے اور وہ اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہتے تھے اور اسی کو اپنا باپ کہتے تھے۔ یہ سن کر میرا دل رک سا گیا، مگر یہ سب میرا اپنا کیا دھرا تھا۔ اگر میں اس وقت انہیں چھوڑ کر نہ بھاگا ہوتا تو آج وہ میرے پاس ہوتے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنے بیٹوں سے ملنے کی کوشش کی، مگر ان دونوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارا اصلی باپ وہی ہے جس نے ہمیں پالا پوسا اور ہماری تعلیم و تربیت کا بوجھ اٹھایا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ میں ایک لاوارث شخص ہوں جو اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بے اولاد